اقلیت کی قوت، ریورنڈ فادر ایمانوئل آسی کی خوبصورت تخلیق۔ اقلیت کی قوت، جو کہ ایک خطاب، ایک عہد اور ایک ایمانی اعلان ہے۔ اس کی اس کتاب کی فکری، ادبی اور ایمانی کاوش پر تاثرات، تبصرہ، داد و تحسین اور تنقیدی جائزہ۔ کتابوں کی بھی اپنی تقدیر ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں، کچھ صرف اپنی عہد کی ضرورت پوری کرتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے زمانے سے نکل کر آنے والی نسلوں کے سوالوں کا جواب بن جاتی ہیں۔ اقلیت کی قوت میرے نزدیک ایسی ہی ایک کتاب ہے، ایک ایسی فکری، روحانی اور انسانی دستاویز جس کے صفحات میں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد کی دھڑکن، ایک قوم کے زخم، ایک ایمان کی گواہی اور خدا پر توکل کی روشنی محفوظ ہے۔ یہ کتاب اقلیت کو محض مردم شماری کے ایک خانے، سیاسی اعداد کے ایک ہندسے یا سماجی حاشیے پر کھڑی ایک جماعت کے طور پر نہیں دیکھتی۔ یہ اس کے اندر چھپی ہوئی انسانی عظمت، روحانی قوت، اخلاقی ذمہ داری اور ایمانی شناخت کو تلاش کرتی ہے۔ اس کا بنیادی سوال سادہ دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر پوری الہیات سمائی ہوئی ہے۔ اگر ہم تعداد میں کم ہیں تو کیا ہم قدر و منزلت میں بھی کم ہیں؟ یہی سے کتاب کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ عدد کہتا ہے کہ تم کم ہو، تاریخ کہتی ہے کہ تم حاشیے پر ہو، دنیا کہتی ہے کہ تم کمزور ہو، مگر ایمان آ کر کہتا ہے کہ تم خدا کے ہو۔ اور جب انسان اپنی شناخت عدد سے نہیں بلکہ خدا سے پاتا ہے تو اقلیت احساس کمتری کا نام نہیں رہتی، وہ گواہی، وفاداری اور خدمت، مزاحمت، امید اور مشن کی ایک زندہ صورت بن جاتی ہے۔ ریورنڈ فادر ایمانوئل آسی کی اس تصنیف کی معنویت بھی یہی ہے کہ یہ اقلیت کے دکھ کو صرف نوحہ نہیں بناتی، اسے معنی عطا کرتی ہے۔ محرومی کو صرف شکایت نہیں بناتی، اسے ذمہ داری میں ڈالتی ہے، اور کم تعداد کو شکست نہیں سمجھتی بلکہ اسے خدا کے بڑے منصوبے میں وفادار گواہی کا امکان قرار دیتی ہے۔ اس اعتبار سے اقلیت کی قوت کو صرف سماجی یا سیاسی کتاب کہنا، اس کے دائرہ معنی کو محدود کرنا ہوگا۔ یہ کتاب دراصل اقلیتی الہیات، انسانی وقار، مسیحی روحانیت اور بائبلی امید کے سنگم پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اس میں داؤد کا جولیت کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے، آستر کی جرأت بھی، دانیل اور اس کے ساتھیوں کی آگ میں وفاداری بھی ہے، نبیوں کی تنہائی بھی، اور بالآخر صلیب پر مسیح کی بظاہر شکست میں قیامت کی پوشیدہ فتح بھی۔ یوں اس کتاب کا مرکزی استعارہ شاید ایک چھوٹے سے بیج کا ہے کہ بیج اپنی جسامت سے اپنے مستقبل کا اعلان نہیں کرتا، وہ مٹی میں چھپ جاتا ہے، تنہائی سہتا ہے، تاریکی میں رہتا ہے، پھر اسی خاموشی سے زندگی پھوٹتی ہے۔ اقلیت بھی اگر اپنے ایمان، علم، کردار اور خدا پر توکل کو زندہ رکھے تو اس کی کم تعداد اس کی آخری شناخت نہیں رہتی، وہ معاشرے میں نمک، خمیر، چراغ
और बीज बन सकती है। इसीलिए अक़लियत की क़ुव्वत का तारुफ दरअसल एक किताब का तारुफ नहीं, बल्कि एक सवाल का तारुफ है कि क्या हम अपने आप को दुनिया की गिनती से पहचानेंगे या खुदा की नज़र से। अगर जवाब खुदा की नज़र है तो फिर इस किताब का अनवान महज अक़लियत की क़ुव्वत नहीं रहता, ये एक ईमानी ऐलान बन जाता है कि हम कम हो सकते हैं मगर कम तर नहीं। हम हाशिए पर रखे जा सकते हैं मगर खुदा की निजाती तारीख के हाशिए पर नहीं। हमारी आवाज़ छोटी हो सकती है मगर अगर वो हक़ की आवाज़ है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। यही वो मकाम है जहाँ फ़ादर इमैनुअल आसी की किताब एक तारीख़ी दस्तावेज़ से बढ़कर ज़मीर की किताब बन जाती है, एक अक़लियती तजर्बे से बुलंद होकर इंसानी वक़ार की किताब बन जाती है और एक मखसूस अहद से निकल कर हर उस इंसान की किताब बन जाती है जो कभी खुद को कमज़ोर, तन्हा, गैर महफूज या कम तर समझने पर मजबूर हुआ हो। कुछ किताबें लिखी नहीं जाती, झीली जाती हैं। कुछ किताबें मुताले के लिए नहीं होती, ज़मीर को जगाने के लिए होती हैं। और कुछ किताबें महज सफ़ात का मजमुआ नहीं होती बल्कि अपने अहद की पेशानी पर लिखा हुआ एक सवाल होती हैं। अक़लियत की क़ुव्वत मेरे नज़दीक ऐसी ही किताब है। ये किताब सिर्फ़ अक़लियत के आदाद व शुमार की बात नहीं करती, ये उस सवाल को उठाती है कि अगर हम तादाद में कम हैं तो क्या खुदा की निगाह में भी कम है। अगर हम मुआशरे में कमज़ोर समझे जाते हैं तो क्या खुदा की तारीख़ नजात में भी कमज़ोर हैं। अगर हमारे हाथ कम हैं तो क्या खुदा का हाथ भी हमारे लिए छोटा है। और किताब का जवाब एक खामोश मगर नहायत ताकतवर नहीं है। ये नहीं सिर्फ सियासी नहीं, ये थियोलॉजिकल नहीं है, ये रूहानी नहीं है, ये इंसानी वक़ार का नहीं है, ये उम्मीद, वफ़ादारी और मज़ाहमत का नहीं है। और इसी मकाम पर रेवरेंड फ़ादर इमैनुअल आसी की ये कावश महज एक किताब नहीं रहती बल्कि अक़लियती वजूद की अलाहियात का एक फ़िक्री मुकदमा बन जाती है। फ़ादर इमैनुअल आसी एक शख्स नहीं, एक फ़िक्री रवायत। आज जब हम अक़लियत की क़ुव्वत के मुसन्नफ़ रेवरेंड फ़ादर इमैनुअल आसी को ख़ैराज तहसीन पेश करते हैं तो दरअसल हम एक ऐसी शख्सियत को सलाम पेश कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान की कलीसियाई, इल्मी, अदबी और फ़िक्री ज़िंदगी में कई दहाइयों तक अपना चिराग जलाए रखा। वो सिर्फ़ एक काहिन नहीं, मुफ़क्कर भी हैं, आलम भी, मुसन्नफ़ भी हैं, मौलफ़ भी, मुबल्लग भी हैं, ख़तीब भी, उस्ताद भी हैं, मुरब्बी भी, मुंतज़िम भी हैं और सबसे बढ़कर एक साहिब फ़िक्र इंसान हैं। वो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के इल्मी और रूहानी खनवादे के ऐसे सपूत हैं जिनकी आवाज़ पाकिस्तान की सरहदों से आगे भी सुनी गई। उन्होंने तदरीस, खताबत, तसनीफ़, तरबियत और कलीसियाई खिदमत के ज़रिए नस्लों को मुतासर किया। क्राइस्ट द किंग सेमिनरी की रेक्टरी के ज़माने में इनकी तरबियत से गुज़रने वाले बहुत से सेमिनेरियन बाद में काहिन बने, बिशप बने, आर्च बिशप बने और जो काहिन ना भी बन सके उनमें से बहुत सौ ने इल्म, अदब, तदरीस और मुआशरती खिदमत के मैदान में अपना मकाम पैदा किया। यही किसी उस्ताद की असल कामयाबी है कि उस्ताद वो नहीं जो अपने नाम के चिराग गनवाए, उस्ताद वो है जिसके शागिर्द चिराग बन जाएं। फ़ादर इमैनुअल आसी की शख्सियत में मुझे यही खूबी दिखाई देती है। अक़लियत की क़ुव्वत का तारीख़ी पस मंज़र
یہ کتاب ایسے زمانے میں سامنے آئی جب پاکستان کی مسیحی اقلیت کے لیے حالات آسان نہ تھے، سنگین حالات تھے۔ خوف، عدم تحفظ، امتیاز اور مختلف نوعیت کے مذہبی و سماجی دباؤ نے اقلیتی زندگی کو ایک گہرے سوال میں بدل دیا تھا۔ اسی ماحول میں ریورنڈ فادر ایمینول آسی کی یہ کاوش سامنے آئی۔ یہاں کتاب کا تاریخی پس منظر بہت اہم ہے، کیونکہ کبھی کبھی کتاب کا اصل معنی اس کے صفحات میں نہیں بلکہ اس زمانے میں چھپا ہوتا ہے جس میں وہ لکھی گئی۔ 1995 میں شائع ہونے والی یہ کتاب مکتبہ عناوین پاکستان کی ابتدائی مطبوعات میں شمار ہوتی ہے۔ مکتبہ کی اشاعتی خدمت نے گزشتہ کئی دہائیوں میں مسیحی علمی و ادبی روایت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس خدمت کے لیے بھی دل سے داد پیش کرنا چاہیے۔ ایک ایسا ادارہ جو کتاب شائع کرتا ہے، دراصل صرف کاغذ نہیں چھاپتا، وہ یادداشت محفوظ کرتا ہے، خیال کو نسل دیتا ہے اور خاموش لوگوں کو آواز دیتا ہے۔ انتصاب، شہادت سے مکالمے تک۔ کتاب کا انتصاب نعمت احمد شہید اور منظور مسیح شہید کے نام کرنا اس کتاب کے تاریخی اور اخلاقی وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ شہید صرف ماضی کا ایک نام نہیں ہوتا، شہادت ایک سوال بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے خون سے کیا سیکھا۔ اگر خون بہا اور ہم خاموش ہو گئے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور اگر شہادت نے ہمیں ایمان، وقار، انصاف، امن اور حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا تو پھر شہید کا خون زمین پر گرا ہوا خون نہیں بلکہ ضمیر کے اندر بویا ہوا بیج ہے۔ یہاں کتاب کا پیغام انتقام نہیں بلکہ حق، وقار اور مکالمہ بن جاتا ہے۔ دیباچہ اور مکالمے کی روح۔ ریورنڈ ڈاکٹر پرویز سلطان کا دیباچہ بھی اس کتاب کے مزاج کو ایک وسیع تر علمی تناظر فراہم کرتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل تحسین ہے کہ اقلیت کی آواز کو صرف اپنے دائرے میں بند کرنے کے بجائے مکالمے کی طرف لے جایا جائے۔ کلیسیا کی سماجی تعلیم ہمیں انسانی وقار، مشترکہ بھلائی، یکجہتی، انصاف اور امن کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے اقلیت کی قوت کا مطلب اکثریت سے جنگ نہیں، اقلیت کی قوت کا مطلب اپنے وقار میں کھڑا ہونا ہے۔ مذہبی مکالمہ کمزوری نہیں، یہ اپنے ایمان پر اعتماد کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے ایمان سے مطمئن ہو وہ دوسرے کے وجود سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اقلیت صرف تعداد نہیں، ایک کیفیت بھی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے ایک بنیادی امتیاز سامنے آتا ہے کہ اقلیت کے کم از کم دو معنی ہیں۔ ایک معنی عددی ہے کہ ہم کتنے ہیں، یہ ریاضی کا سوال ہے، لیکن دوسرا سوال کہیں زیادہ گہرا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کم سمجھتے ہیں۔ یہ نفسیات، سماجیات اور انسان شناسی اور روحانیت کا سوال ہے۔ ممکن ہے کہ انسان تعداد میں کم ہو مگر روح میں بلند ہو۔ ممکن ہے کہ ایک جماعت عدد میں چھوٹی ہو مگر تاریخ میں اس کا کردار بہت بڑا ہو۔ اور یہی بائبل مقدس کی ایک عظیم الہیاتی حقیقت ہے کہ خدا ہمیشہ تعداد سے عظمت نہیں ناپتا۔ جدون کے چند آدمی ہوں، داؤد ایک جوان چرواہا ہو اور سامنے جاتی جولیت ہو، الیاس اکیلا کھڑا ہو، مقدسہ مریم ایک گمنام لڑکی ہو، 12 رسول دنیا کی عظیم سلطنتوں کے سامنے کھڑے ہوں، یا ابتدائی کلیسیا مٹھی بھر ایمانداروں سے شروع ہو۔ خدا کو اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے وفاداری چاہیے۔ بائبل مقدس میں اقلیت کی الہیات۔ اگر ہم اقلیت کی قوت کو
किताब मुक़द्दस की रोशनी में पढ़ें तो महसूस होता है कि बाइबल मुक़द्दस की पूरी निजाती तारीख़ में छोटी जमायत, कमज़ोर इंसान और बज़ाहिर बेइख्तियार शख्स बार बार खुदा के बड़े मंसूबे का वसीला बनता है। मसलन नूह एक ऐसी दुनिया में जो खुदा से दूर हो रही थी, एक ख़ानदान कश्ती बनाता है। नूह की कुव्वत तादाद में नहीं थी, अतायत में थी। इब्राहीम एक शख्स को खुदा बुलाता है कि अपनी सरजमीन छोड़ो। एक फ़र्द से एक कौम का सफ़र शुरू होता है। ये अक़लियत की अलाहियात का बुनियादी असूल है कि खुदा एक से बहुतों तक पहुँच सकता है। मूसा के हाथ में सल्तनत नहीं, असा था, लेकिन जब असा खुदा के हाथ में आया तो वो सिर्फ लकड़ी ना रहा, वो आज़ादी की अलामत बन गया। दाऊद एक नौजवान, एक फलाखन, चंद पत्थर और सामने जाती जूलियत। तारीख ने शायद कहा कि ये लड़का क्या कर सकता है। ईमान ने कहा कि खुदा के साथ कम भी काफ़ी है। आस्तर एक औरत, एक खतरा, एक कौम की ज़िंदगी। आस्तर हमें सिखाती है कि कभी कभी अक़लियत की कुव्वत जुर्रते इजहार होती है। यानी कि अगर आज मैं खामोश रही तो कल कौन बोलेगा। नहमिया एक तबाहशुदा शहर, टूटी हुई दीवारें, मायूस लोग, मगर एक शख्स के दिल में तामीर का ख्वाब। नहमिया की अलाहियात कहती है कि दीवारें पहले दिल में बनती हैं, फिर शहर के गिर्द। दानियल के साथी, आग में अक़लियत। दानियल के 3 साथी, सिदरक, मिसिक और अब्दुन्नबू। इस किताब के मौजू को समझने के लिए एक नहायत खूबसूरत बाइबली मिसालें हैं। इनके सामने बादशाह की ताकत थी, इनके सामने आग थी, इनके सामने मौत का इम्कान था, मगर इनके पास एक चीज़ थी, यानी वफादारी। यहाँ अक़लियत की कुव्वत फ़तह की ज़मानत नहीं देती, बल्कि इससे भी बड़ी चीज़ देती है कि मुसीबत में खुदा से वफादार रहने की ताकत। यही मसीही रूहानियत है। हम खुदा के वफादार इसलिए नहीं रहते कि हर भट्टी बुझ जाएगी। हम वफादार इसलिए रहते हैं कि भट्टी के अंदर भी खुदा हमारे साथ है। मकाबीन मज़ाहमत की अलाहियात। मकाबीन में भी हम देखते हैं कि ईमान कभी कभी सिर्फ इबादत नहीं रहता, बल्कि जुल्म के सामने ज़मीर की मज़ाहमत बन जाता है। लेकिन मसीही मज़ाहमत का मकसद नफ़रत पैदा करना नहीं, इंसानी वक़ार को बचाना है। यहाँ अक़लियत की कुव्वत हमें एक अहम इखलाकी सवाल देती है कि क्या हम अपनी अक़लियत को सिर्फ शिकायत का अनवान बनाएंगे या उसे खिदमत, तालीम, करदार, अमन और हक़ के लिए जदोजहद का वसीला भी बनाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह अक़लियत की कुव्वत का कामल नमूना। और फिर ये तमाम रास्ते आकर मसीह में मिल जाते हैं। मसीह के पास सल्तनत नहीं थी, तलवार नहीं थी, फ़ौज नहीं थी, दुनियावी इक़्तिदार नहीं था। एक गलीली उस्ताद, 12 शागिर्द, चंद औरतें, कुछ मुछेरे, चंद आम लोग। लेकिन इसी छोटी जमायत से एक ऐसी तहरीक उठी जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। मसीह ने फरमाया कि छोटा सा खमीर, राई का दाना, नमक, चराग, ये सब अस्तारे हमें एक ही राज बताते हैं कि असर के लिए हमेशा कसरत ज़रूरी नहीं। एक चिराग पूरा शहर नहीं होता, मगर अंधेरे को ये बता देता है कि रोशनी अभी ज़िंदा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल और कमज़ोरी की कुव्वत। मुक़द्दस पौलुस रसूल की अलाहियात भी इस किताब के मौजू से गहरी मुनासबत रखती है। मुक़द्दस पौलुस हमें सिखाता है कि खुदा की कुव्वत इंसानी कमज़ोरी में ज़ाहिर हो सकती है। ये मसीही अलाहियात का एक अजीम पैराडॉक्स है
कि कमज़ोरी में कुव्वत, गुर्बत में गनी, मौत में ज़िंदगी, सलीब में फ़तह और अक़लियत में गवाही। यही तो मसीहत का उल्टा हिसाब है। दुनिया कहती है कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा ताकत। मसीह कहता है कि ज़्यादा वफादारी, ज़्यादा गवाही। मसीह अक़लियत की कुव्वत पाकिस्तान के तनाज़ुर में। पाकिस्तान में मसीही अक़लियत के लिए ये किताब ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि अक़लियत होने का तजर्बा महज मर्दमशुमारी का मसला नहीं, ये तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है, समाजी वक़ार का मसला है, कानूनी मसावात का मसला है, मज़हबी आज़ादी का मसला है और सबसे बढ़कर इंसानी वक़ारो अज़मत का मसला है। लेकिन यहाँ एक ख़तरा भी है। अगर अक़लियत मुसलसल अपने आप को सिर्फ़ मज़लूम समझती रहे तो मज़लूमियत एक दिन ज़हनी ग़ुलामी में तब्दील हो सकती है। इसलिए अक़लियत की कुव्वत का अगला कदम ये होना चाहिए कि शिकायत से करदार की तरफ, खौफ से ईमान की तरफ, खामोशी से हिकमत की तरफ, तासुब से मुकालमे की तरफ और कम तरीके एहसास से खुदादाद वक़ार की तरफ। फ़ादर इमानुएल आसी और मकतबा अनावीम, एक टीम, एक तहरीक। रेवरेंड फ़ादर इमानुएल आसी की अदबी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू इनका टीम वर्क है। अक़लियती मुआशरों में ये बहुत अहम है। अकेला मुसन्नफ़ एक किताब लिख सकता है, लेकिन एक इल्मी टीम एक रवायत पैदा करती है। अकीला सिद्दीकी की शमूलियत, सर इलियास भट्टी की खिदमात, अहले इलाका मरियमाबाद पैरिश का तावन और फ़ादर इमानुएल आसी की रहनुमाई, ये सब उस ज़माने की एक ऐसी इल्मी फ़िज़ा की याद दिलाते हैं जहाँ किताब महज मुसन्नफ़ की ज़ात नहीं बल्कि इज्तिमाई फ़िक्री मेहनत बन जाती थी। मरियमाबाद की फ़िज़ा में तालीम, सेमिनार्स, किताब, तरबियत, मुकालमा और ख़िदमत का जो सिलसिला पैदा हुआ उसने बहुत से ज़हनों को मुतहर्रिक किया और शायद यही फ़ादर इमानुएल आसी की सबसे बड़ी अदबी मीरास है कि उन्होंने सिर्फ़ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने लिखने वाले पैदा किए। मकतबा अनावीम को खैराज तहसीन। किताब के हवाले से मकतबा अनावीम पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देना ज़रूरी है। किताब छापना कारोबारी हो सकता है, मगर फ़िक्री किताबें शाया करना तहज़ीबी खिदमत है। जो कौमें किताब से रिश्ता तोड़ देती हैं वो अपनी याददाश्त से भी रिश्ता तोड़ देती हैं। इसलिए गुज़श्ता दिहाइयों में मसीही अदब, मज़हबी फ़िक्र, तारीख़ और सकाफ़त के लिए अशायती खिदमात अंजाम देने वालों को सलाम। शायरों की निगाह से अक़लियत की कुव्वत। अगर गालिब इस किताब को देखते तो शायद ये सवाल उठाते कि कम है तो क्या, हिसाबे इश्क में अदद कहाँ चलता है। गालिब का मिजाज हमें ये सिखाता है कि इंसान की कदर उसके शुमार से नहीं, उसके मानी से होती है। इल्मा इकबाल शायद कहते कि खुदी को इतना बुलंद करो कि अक़लियत का अदद तुम्हारे ईमान की बुलंदी को नाप ना सके। इकबाल की निगाह में मिल्लत का अरूज तादाद से ज़्यादा करदार, खुदी, यकीन और अमल से वाबस्ता है। फैज़ अहमद फैज़ शायद इस किताब के सफ़ात में उन लोगों के चेहरे तलाश करते जो दबाए गए, खामोश किए गए, मगर फिर भी उम्मीद का चिराग लिए खड़े रहे। और हबीब जालिब शायद साफ लहजे में पूछते कि अगर कानून सब के लिए है तो इंसाफ भी सब के लिए क्यों नहीं। वो इस किताब के अंदर मौजूद एहतजाजी शऊर को अवामी सवाल बना देते।
احمد فراز احمد شاید کہتے کہ ہم کم تھے مگر شکستہ دل نہ تھے، ہم خاموش تھے مگر بے زباں نہ تھے۔ منیر نیازی شاید اس اقلیت کے اندر موجود تنہائی، خوف اور انتظار کو محسوس کرتے کہ ایک چھوٹی سی جماعت، ایک بڑا سا شہر اور درمیان میں خدا کا وعدہ۔ جان ایلیا شاید اس سوال کو فلسفیانہ گہرائی دیتے کہ کم ہونا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود کو کم سمجھنے لگے۔ راحت اندوری کی مزاحمتی روح شاید پکار اٹھتی کہ جو حق ہے وہ حق ہے، چاہے آواز ایک ہو یا ہزار۔ اور گلزار کی نرم تصویری زبان میں شاید یہ منظر بنتا کہ ایک چھوٹا سا چرچ، ایک جلتا ہوا دیا، چند تھکے ہوئے چہرے اور آسمان پر خدا کی خاموش نگرانی، لیکن ان سب آوازوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ انسان کو عدد نہ بناؤ، اسے انسان سمجھو۔ ادب کی عدالت میں اس کتاب کا مقام۔ ادب صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، ادب وہ بھی ہے جو خاموش انسان کے لیے زبان بن جائے۔ فکر وہ بھی ہے جو زخم کو مانی دے، اور مذہبی تحریر وہ بھی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہوئے انسان سے دور نہ کرے۔ اقلیت کی قوت کی اصل اہمیت یہی ہے کہ یہ مذہب کو محض عبادتی دائرے میں نہیں چھوڑتی، بلکہ اسے انسانی وقار، سماجی شعور اور تاریخی ذمہ داری سے جوڑتی ہے۔ تنقیدی جائزہ، چند سوالات بھی ضروری ہیں۔ داد و تحسین کا مطلب یہ نہیں کہ تنقید کو دروازے سے باہر نکال دیا جائے۔ اچھی کتاب کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں نئے سوالات دے۔ آج اگر اقلیت کی قوت دوبارہ لکھی جائے تو اس میں چند پہلو مزید وسعت مانگتے ہیں کہ اقلیت اور آئینی حقوق، اقلیت اور تعلیم، اقلیت اور معاشی خود کفالت، اقلیت اور خواتین کا کردار، اقلیت اور نوجوان نسل، اقلیت اور ڈیجیٹل دنیا، اقلیت اور ماحولیاتی بحران، اقلیت اور بین المذاہب مکالمہ، اقلیت اور قانون کی حکمرانی، اقلیت اور قومی یکجہتی۔ خصوصاً آج کی نسل کے لیے یہ سوال نہایت اہم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف یہ بتائیں گے کہ ہم اقلیت ہیں، یا یہ بھی بتائیں گے کہ اقلیت ہوتے ہوئے ہم کیا بن سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اقلیت کی قوت ایک کتاب سے آگے بڑھ کر ایک تعلیمی، پاسبانی اور سماجی منصوبہ بن سکتی ہے۔ اقلیت کی روحانیت۔ اقلیت کی روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اپنے زخم گنتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زخم کو گواہی میں بدلنا، خوف کو دعا میں بدلنا، تنہائی کو خدا کی حضوری میں بدلنا، کمزوری کو خدمت میں بدلنا اور محرومی کو امید میں بدلنا۔ یہی روحانیت داؤد میں ہے، یہی موسیٰ میں ہے، یہی آستر میں ہے، یہی دانیل میں ہے، یہی مکابین میں ہے، یہی مقدسہ مریم میں ہے، یہی رسولوں میں ہے، اور بالآخر یہی مصلوب اور زندہ مسیح میں کامل ہوتی ہے۔ صلیب اقلیت کی آخری اور عظیم ترین علامت۔ مسیح کی صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی نظر میں شکست کبھی کبھی خدا کی نظر میں نجات کا آغاز ہوتی ہے۔ پاک جمعہ کی شام قبر بند ہوئی، شاگرد بکھر گئے، امید بظاہر مر گئی، لیکن اتوار کی صبح نے اعلان کیا کہ موت آخری لفظ نہیں ہے۔ اسی لیے مسیحی اقلیت کے لیے سب سے بڑی امید یہ ہے کہ ہماری تعداد ہماری تقدیر نہیں، ہماری موجودہ حالت ہماری آخری منزل نہیں، ظلم ہماری آخری تاریخ نہیں، خوف ہمارا آخری نام نہیں، کیونکہ قیامت نے تاریخ کو سکھا دیا ہے کہ خدا پتھر ہٹا سکتا ہے۔
اقلیت کی قوت کا نچوڑ۔ اگر اس کتاب کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو میں کہوں گا کہ اقلیت وہ نہیں جسے خدا نے کم سمجھا۔ اقلیت وہ ہے جسے خدا نے کبھی کبھی کم لوگوں کے ذریعے اپنا بڑا کام دکھانے کے لیے چنا۔ اور اگر اسے ایک دعا میں بدلنا ہو تو کہیں گے، اے خداوند، ہمیں عدد کی کثرت نہیں، ایمان کی گہرائی دے، ہمیں اقتدار نہیں، کردار دے، ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی بجائے حق، حکمت، محبت اور انصاف سے دینے کی توفیق دے، ہمیں اپنی کم تعداد سے خوف زدہ نہ ہونے دے، اور ہمیں اپنی کمزوری میں تیری قوت پہچاننے کی بصیرت دے۔ ریورنڈ فادر ایمینول آسی کے نام ایک ادبی خراج تحسین۔ فادر جی، آپ نے صرف کتاب نہیں لکھی، آپ نے ایک سوال محفوظ کیا۔ آپ نے صرف اقلیت کا ذکر نہیں کیا، آپ نے اقلیت کے دل میں خدا کی موجودگی تلاش کی۔ آپ نے صرف ماضی کو نہیں دیکھا، آپ نے مستقبل کی نسلوں سے بھی بات کی۔ آپ نے کتاب کے صفحات پر یہ لکھنے کی کوشش کی کہ ہم کم ہیں مگر بے معنی نہیں، ہم چھوٹے ہیں مگر بے وقار نہیں، ہم کمزور ہیں مگر خدا سے بے خبر نہیں، ہم اقلیت ہیں مگر خدا کی نجاتی تاریخ سے باہر نہیں۔ آپ کی قلمی کاوش کو سلام، آپ کی علمی خدمت کو سلام، آپ کی تدریسی میراث کو سلام، آپ کی خطابت کو سلام، آپ کی تصنیفات کو سلام، اور سب سے بڑھ کر ان ذہنوں کو سلام جو آپ نے روشن کیے، کیونکہ کتاب ختم ہو جاتی ہے مگر کتاب سے روشن ہونے والا ذہن کتاب سے آگے چلتا ہے۔ اختتامی کلمات، ایک چراغ سے ہزار چراغوں تک۔ آج اقلیت کی قوت کو دوبارہ پڑھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 3 دہائیاں ایک ہی صفحے پر آ بیٹھی ہوں۔ 1995 کا زمانہ، مریم آباد کی یادیں، فادر آسی کی قیادت، مکتبہ عناوین کا آغاز، علمی نشستیں، سیمینارز، کتابیں، نوجوان ذہن، احتجاج کی آوازیں، اور ایک ایسی مسیحی قوم جو مشکل حالات میں بھی امان کا دامن پکڑے ہوئے تھی۔ وقت بدل گیا، نسلیں بدل گئی، مسائل کی شکلیں بدل گئی، مگر سوال آج بھی وہی ہے کہ کیا ہم اپنی کم تعداد سے خوفزدہ ہوں گے یا اپنے خدا پر ایمان رکھیں گے؟ اور بائبل مقدس کا جواب آج بھی وہی ہے کہ داؤد کو جاتی جولیت سے زیادہ آدمی نہیں چاہیے تھے، اسے خدا پر یقین چاہیے تھا۔ آستر کو لشکر نہیں چاہیے تھا، اسے جرأت چاہیے تھی۔ مقدسہ مریم کو سلطنت نہیں چاہیے تھی، اسے ہاں کہنا تھا۔ رسولوں کو دنیاوی طاقت نہیں چاہیے تھی، انہیں روح القدس کی آگ چاہیے تھی۔ اور کلیسیا کو آج بھی شاید یہی چاہیے کہ کم لوگ مگر زندہ ایمان، چھوٹی جماعت مگر بڑا دل، محدود وسائل مگر غیر محدود امید، اور اقلیت مگر ایسا کردار کہ اکثریت بھی اس کے اخلاق سے روشنی لے۔ بس ریورنڈ فادر ایمینول آسی، آپ کی اقلیت کی قوت کو سلام، اس قلم کو سلام جو کمزوروں کے درمیان قوت تلاش کرتا ہے، اس فکر کو سلام جو عدد کی بجائے وقار کی بات کرتی ہے، اس ایمان کو سلام جو آگ کی بھٹی میں بھی خدا کو نہیں چھوڑتا، اور اس امید کو سلام جو صلیب کے سائے میں بھی قیامت کی صبح دیکھ لیتی ہے۔ آپ نے لکھا، ہم نے پڑھا، اب ہماری باری ہے کہ ہم اسے جئیں، کیونکہ آخرکار اقلیت کی اصل قوت تعداد میں نہیں کردار میں ہے، شکایت میں نہیں شہادت میں ہے، خوف میں نہیں ایمان میں ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی قوت میں نہیں خدا کی وفاداری میں ہے۔ مبارک ہو فادر ایمینول آسی، مبارک ہو مکتبہ عناوین، مبارک ہو مسیحی ادب، اور مبارک ہو وہ قلم جو اقلیت کے اندھیرے میں خدا کی روشنی کا چراغ جلاتا ہے۔ ایک چراغ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رات مکمل نہیں ہوئی۔
اور شاید یہی اقلیت کی قوت کا سب سے خوبصورت، سب سے بامعنی اور سب سے بڑا مسیح پیغام ہے۔ نتیجہ، اثرات، ثمرات اور پاکستانی مسیح اقلیت کا مستقبل۔ آخرکار اقلیت کی قوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاکستان کی مسیحی اقلیت کی اصل طاقت تعداد نہیں، بلکہ ایمان، علم، کردار، اتحاد، خدمت اور انسانی وقار ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ احساس کمتری کو ایمانی خود آگاہی میں، خوف کو امید میں، خاموشی کو ذمہ دار گواہی میں اور محرومی کو خدمت کے عزم میں بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے ثمرات تب ظاہر ہوں گے جب مسیحی خاندان اپنے بچوں کو صرف اقلیت ہونے کا دکھ نہیں، بلکہ تعلیم، ہنر، دعا، دیانت اور شہری ذمہ داری کی قوت بھی دیں گے۔ کلیسیا کے لیے اس کا پیغام واضح ہے کہ نوجوانوں کی تربیت، خواتین کی باوقار شرکت، بین المذاہب مکالمہ، سماجی خدمت، آئینی حقوق کی آگاہی اور قومی تعمیر میں فعال کردار کو مزید مضبوط کیا جائے۔ مستقبل کی مسیحی اقلیت ایسی ہو جو اپنے ایمان میں پختہ، علم میں مضبوط، اخلاق میں روشن، معاشرے میں مفید اور انصاف کے لیے پرامن آواز ہو۔ تب اقلیت محض ایک عدد نہیں رہے گی، بلکہ پاکستان کے قومی وجود میں نمک، خمیر، چراغ اور برکت بنے گی۔ یہی اس کتاب کا حقیقی اثر، عملی ثمر اور آنے والی نسلوں کے لیے امید بھرا پیغام ہے۔